اور آپ لوگ تو اللہ کی راہ پر چلنے والے نیک بندے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہو کہ کوئی ڈاکو کی فوج بھی ایمان لا سکتی ہے؟ یہ بہت پرانی واقعہ ہے میرے دوستوں۔ ایک بار ایک ڈاکو کی فوج کی روزمرہ کی زندگی کی طرح کسی مسافر یا کسی لاچار کو لوٹنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ڈاکو کی فوج جب اپنے قلعے سے روانہ ہوتی ہے تو راستے بھر انہیں کوئی ویسا بندہ نہیں ملتا، تو یہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور چلتے 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 رات ہو جاتی ہے۔ ان ڈاکوؤں کی فوج کی قدم ایک مسافر خانے کے پاس رکتی ہے، اور جو ڈاکوؤں کے فوج کا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سبھی ساتھیوں سے کہتا ہے، آج تو کوئی ہاتھ نہیں لگا اور کافی رات بھی ہوئی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس مسافر خانے میں آج کی رات کاٹیں۔ سبھی اس کی بات مان کر اس مسافر خانے کے گیٹ تک پہنچتے ہیں، تو گیٹ پر ہی مسافر خانے کے مالک کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مالک ان سے پوچھتا ہے کہ آپ سبھی کون ہیں؟ ڈاکوؤں کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک لوگ ہے۔ تو جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر ہیں۔ اور جو مسافر خانہ کا مالک ہوتا ہے وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو مسافر خانے کے اندر لیتا ہے اور ان کی جم کر خدمت کرتا ہے۔ ان کے لیے خوب بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام، سونے کا انتظام، رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ڈاکوؤں کی فوج بھی من من خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکو دیکھتا ہے کہ مالک کے بغل میں ایک معذور بچہ چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ڈاکو مسافر خانے کے مالک سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو وہ مسافر خانے کا مالک بولتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے ہی کل صبح ہوتی ہے ڈاکوؤں کی فوج اپنے لوٹ مار کے لیے نکل جاتے ہیں، اور آج کے دن انہیں خوب سارا لوٹا ہوا پیسہ اور زیور سونے مل جاتے ہیں، اور لوٹ مار ہونے کے بعد شام تک وہ واپس وہیں مسافر خانے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسافر خانے کے مالک آتے ہیں تو ڈاکوؤں کی فوج دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بچہ کل تک معذور تھا وہ آج اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر مسافر خانہ آتا ہے۔ پورے ڈاکوؤں کی فوج حیران ہو جاتی ہے، اور جو ڈاکوؤں کے فوج کا لیڈر ہوتا ہے وہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے نا جو کل تک معذور تھا؟ تو مسافر خانے کا مالک کہتا ہے، جی ہاں حضرت، یہ وہی بچہ ہے جو کل تک معذور تھا۔ ڈاکوؤں کا ہیڈ پوچھتا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوا کہ جب کل رات میں نے آپ کو کھانا اور پانی دیا تھا اور اس میں سے جو جھوٹا کھانا پانی آپ نے چھوڑا تھا اس کھانے کو میں نے شفا کے نیت سے اپنے بیٹے کو کھلایا، اور جو جھوٹا پانی آپ نے چھوڑا تھا اس سے میں نے اس کی پورے بدن میں مالش کی، اور آپ لوگ تو اللہ کی راہ پر چلنے والے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کے جھوٹے کھانے اور جھوٹے پانی کی برکت سے میرے بچے کو شفا عطا کر دیا۔ تو جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور وہ مسافر خانے کے مالک سے رو کر کہتا ہے، میں نے جھوٹ بول کر مسافر خانہ میں داخل ہوا، اگر میں یہ بولتا کہ میں ڈاکو ہوں تو آپ مجھے داخل نہ ہونے دیتے، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور آپ کو یہ بتایا کہ میں اللہ کی راہ پر چلنے والا مسافر ہوں۔ اور اسی وقت سارے ڈاکوؤں کی فوج نے ایمان قبول کیا اور اپنے سچے دل سے توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد وہ سچ میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر بن گئے۔ ڈاکوؤں کی فوج نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر نہیں ہیں اور اس نیک بندے کے نیت سے ہمارے جھوٹے کھانے اور جھوٹے پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ اس سے ایک معذور بچے کو شفا مل گیا، اگر ہم سچ میں اللہ کی راہ پر چلنے والے بندے ہوتے تو آج ہمارا عالم کیا ہوتا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرے تو اسے اچھی اور سچی نیت سے کرے تاکہ وہ کام ہمارا پورا ہو، کیونکہ یہ برکت ڈاکوؤں کے جھوٹے کھانے جھوٹے پانی سے نہیں بلکہ اس نیک مسافر خانے کے مالک کی نیت کی وجہ سے ہوا، جس سے اس کے معذور بیٹے کو شفا مل گئی۔ میرے دوست ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو کر لیے سبسکرائب، ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دینا، آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔